السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے تفسیر قرآن کا سلسلہ اپنے چینل پر شروع کیا ہوا ہے، جس میں الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 تک کی تفسیر کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو یہاں تک کی تفسیر میں ابھی جو ذکر چل رہا ہے وہ بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کا یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے سمندر پار کر کے نجات پائی اور آل فرعون جو ہے وہ پوری کی پوری سمندر میں غرق ہو گئی۔ تو آج انشاءاللہ آیت نمبر 51 سے 56 تک کی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا اور بنی اسرائیل کا بچھڑے کی عبادت میں لگ جانا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا فرمانے کا انعام اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کی توبہ اور اس بارے میں جانوں کا قتل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا کہ جانوں کو قتل کریں تاکہ تمہاری توبہ قبول ہو۔ تو پھر ان کی توبہ کتنے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد قبول ہوئی تھی، تو سب انشاءاللہ آج کی تفسیر میں آئے گا۔ تو بنی اسرائیل کا بچھڑے کی عبادت میں لگنا اور یہ بچڑا کس نے بنایا تھا، یہ سب انشاءاللہ آج کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، وَإِذْ اور جب، وعدنا ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ سے، 40 لیلہ 40 رات کا، ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا، عجلا من بعدہ ان کے بعد بچھڑے کو معبود، وانتم ظالمون اور تم ظلم کرنے والے تھے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ثم عفونا پھر ہم نے درگزر کیا، عنکم تمہارے لیے یا تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی پھر ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر کر دیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اب واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار ہو گئے تو ایک میدان میں پہنچ گئے۔ یہاں سے ان کو اپنے وطن فلسطین جانا تھا، لیکن وہاں 40 سال کے بعد پہنچ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے علاقے میں ان کو جانا نصیب ہوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی اسی میدان میں ہو گئی، اور اسی عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا ہوئی۔ کوہ طور اسی میدان میں ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا، 1 مہینہ اعتکاف کرنے اور روزہ رکھنے کا حکم ہوا تھا، لیکن 30 راتیں گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی، جس سے وہ خاص قسم کی رائحہ دور ہو گئی جو روزہ رکھنے سے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ رائحہ کہتے ہیں اسمیل کو، یعنی جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ایک اسمیل منہ سے آتی ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ 1 مہینے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی 30 دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی، جس سے وہ خاص قسم کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ان کے منہ سے چلی گئی یا دور ہو گئی۔ تو 10 دن مزید روزہ رکھنے کا ان کو حکم ہوا، لہٰذا 40 دن کوہ طور پر گزارے۔ 40 دن کوہ طور پر گزارنے کے بعد توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ سورہ بقرہ میں 40 راتوں کا ذکر ہے، اور سورہ اعراف میں تفصیل بیان فرمائی گئی ہے کہ 30 راتوں میں 10 راتیں اور بڑھا دی گئیں، لہٰذا 40 راتیں پوری ہو گئیں۔ اتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ، یہ آیت ہے سورہ اعراف کی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں 40 دن لگ گئے۔ ادھر ان کے پیچھے ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ اب یہ بچڑا کہاں سے آیا، کیسا تھا، تو اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلنے والے تھے تو انہوں نے قبطی قوم کے لوگوں سے، جو مصر کے اصل باشندے ہیں نا، وہ قبطی کہلاتے ہیں، تو قبطی قوم کے لوگوں سے زیورات مانگ لیے تھے۔ یہ زیورات ان لوگوں کے پاس تھے۔ ایک آدمی تھا جس کا نام سامری تھا، جو سنار کا کام کرتا تھا۔ اس نے ان زیوروں کو جمع کر کے گائے کے بچھڑے کی شکل بنا دی اور اس کے منہ میں مٹی ڈال دی۔ اب جو مٹی اس کے بچھڑے کے منہ میں ڈالی تھی وہ کون سی مٹی تھی، تو وہ مٹی تھی جو اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھا لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں ایسا اثر ڈالا کہ اس مجسمے سے گائے کے بچے کی آواز آنے لگی۔ بنی اسرائیل مصر میں بت پرستی دیکھ آئے تھے، تو جب اس کی آواز سنی تو کہنے لگے، ھذا الہ
الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، کہ یعنی یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، سو وہ بھول گئے کہ جو طور پر خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے معبود تو العیاذ باللہ یہاں موجود ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی تھے اور نبی بھی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا اور بتایا کہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب رحمان ہے، میری اطاعت کرو۔ بنی اسرائیل اس پر کہنے لگے کہ ہم برابر اس بچڑے کے آگے پیچھے لگے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام توریت شریف کی تختیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، بہت غصہ ہوئے، پوری صورتحال معلوم فرمائی تو پتہ چلا کہ سامری نے یہ حرکت کی ہے۔ اس سے بھی سوال جواب فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بددعا دی اور فرمایا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، کہ تو جا، تیرے لیے زندگی بھر یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ تو جسے دیکھے گا اس سے کہے گا کہ مجھے نہ چھونا۔ لہٰذا وہ حیران پریشان جنگل میں پھرتا رہتا تھا کہ جب وہ کسی کو چھو لیتا تھا یا کوئی اس شخص کو چھو لیتا تھا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا اور راکھ کو سمندر میں بہا دیا اور فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما، کہ تمہارا معبود صرف اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ ہم نے تم سے درگزر کر دیا، یہ ان کی توبہ کرنے کے بعد کی بات ہے اور ان کی توبہ کا ذکر ابھی اگلی آیت میں انشاءاللہ آئے گا۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، یعنی آیت نمبر 53 کی طرف۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَإِذْ آتَيْنَا، کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب والفرقان اور فیصلہ کرنے والی چیز دے دی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اس آیت میں توریت شریف عطا فرمانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو ایک جامع کتاب دی گئی جو احکامات پر مشتمل تھی۔ ان میں احکام دینیہ پوری طرح واضح طور پر بیان فرما دیے گئے تھے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت کا ترجمہ ہے کہ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس نے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو جائے اور سب احکام کی تفصیل معلوم ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ اپنے رب کے ملنے پر ایمان لائیں۔ توریت شریف کو فرقان فرمایا، یعنی فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کے معنی ہے حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی یہ سب صفات ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے اور حلال اور حرام کے درمیان بھی فرق کرنے والی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ الفرقان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت شریف بھی دی، معجزات بھی دیے جو ان کے دعوی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے والے تھے۔ جو انعامات موسیٰ علیہ السلام پر ہوئے وہ سب بنی اسرائیل پر بھی ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل ان کی امت میں سے تھے اور خود موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی ساری نعمتوں کی ناقدری کی اور بجائے شکر گزار ہونے کے ناشکرے ثابت ہوئے اور ہدایت کی بجائے گمراہی اختیار کی، جس کا تذکرہ آئندہ آیات میں آ رہا ہے۔ آگے تفسیر بڑھے گی تو انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب آیت نمبر 54 کی طرف چلتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، کہ انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، فتوبوا الی باریکم، فتوبوا، لہٰذا تم توبہ کرو، الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں، فاقتلوا انفسکم، سو اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام توریت شریف لے کر واپس بنی اسرائیل کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ بڑی تعداد میں یہ لوگ گوسالہ پرستی یعنی بچھڑے کی عبادت میں مشغول ہو چکے ہیں اور ان پر انہیں بہت زیادہ غصہ آیا اور ان کو بت پرستی سے توبہ کرنے کی طرف متوجہ فرمایا۔ ان لوگوں کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے سے اپنی گمراہی کا احساس ہو گیا، جیسا کہ سورہ
اعراف کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں معاف نہ کرے تو ہم بالکل نقصان میں پڑ جانے والے ہوں گے۔ تو ان لوگوں کی توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ متعین فرمایا تھا کہ وہ مقتول ہو جائیں۔ مفسرین نے لکھا ہے یوں حکم ہوا تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب قتل کرنا شروع کیا تو قاتلین کے سامنے بچڑے کی عبادت کرنے والوں میں سے وہ لوگ بھی سامنے آ جاتے تھے جو ان کے رشتہ دار اور عزیز و اقارب تھے، لہٰذا وہ قتل کرنے سے ہچکچاتے تھے، ظاہر ہے وہ اپنے لوگوں کو کیسے قتل کریں گے، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ سیاہ بادل بھیج دیے تاکہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، اور صبح سے شام تک قتل کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کی، بادل ہٹا دیا گیا اور توبہ نازل ہو گئی۔ اس وقت تک 70,000 آدمی قتل کیے جا چکے تھے۔ مفسرین کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی وہ سبھی مقتول نہیں ہوئے، بلکہ 70,000 کے قتل ہونے پر سب کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب یہ جو آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور میں توبہ کرو، تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مستحق عبادت وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور اسے چھوڑ کر تم ایسی چیز کی پرستش میں لگ گئے جس کی شکل و صورت تمہارے آدمی نے خود بنائی۔ شرک کی سزا دوزخ کا دائمی عذاب ہے، اس سے بچنے کے لیے توبہ کر لو، اور توبہ کی قبولیت کے لیے یہ شرط لگائی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ یہ ایک وقتی تکلیف ہے جس کا سہ لینا دوزخ کے دائمی عذاب کے مقابلے میں بہت زیادہ آسان ہے، اور اس عذاب سے بچنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ان کی توبہ ندامت سے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے فیصلے پر اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے سے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ کوئی کیسا ہی کتنا بڑا گناہ کرے، کفر اختیار کرے، شرک کا کام کرے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سچے دل سے اسلام قبول کرے، توحید و رسالت پر ایمان لائے، اس کی توبہ قبول ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ پر اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ پہلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کے لیے فرمایا کہ قتل کر دو، لیکن الحمدللہ امت محمدیہ پہ یہ کرم کیا کہ ذرا سا ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور ہم اپنی آنکھ سے ایک ندامت کا آنسو ٹپکاتے ہیں اور آئندہ گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو آج کی تفسیر میں اتنا ہی۔ آج میں نے 51 سے لے کے 55 تک آیات کی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگلی آیات کی ترجمے اور تفسیر میں بنی اسرائیل کا واقعہ آگے بڑھے گا، تو میری تفسیر کے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگر آپ کو میری تفسیر پسند آ رہی ہے تو اس کو ضرور آگے شیئر کر دیجیے گا، صرف یہ سوچ کر کہ جو تفسیر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ بہت پڑھنے کے بعد اور اوتھینٹک تفسیر آپ کے ساتھ قرآن کی شیئر کر رہی ہوں، نہایت ہی آسان اور سادہ الفاظ میں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔